تمام قسم کے غموں کا حل، تمام قسم کے ڈپریشن کا حل، محبت میں جدائی کا غم کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ اس آیت کے اندر تلاش کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال، یعقوب علیہ السلام حل بتا رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ سے۔ انسان جتنا مرضی ڈپریشن کے اندر چلا جائے، جتنا مرضی غموں کی کیفیت کے اندر ڈوب جائے، لیکن پر امید اللہ تعالیٰ سے رہے، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی مشکلات، اپنی تکالیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہی غموں کو کم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دکھوں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سخت دلوں کو نرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی محبت کی جدائیوں کو کم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس کی چاہت لٹانے والا ہے۔ تو انسان اپنے دکھڑے انسانوں کے سامنے کیوں شیئر کرے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھڑوں کا اظہار کیا کرے۔ جب بھی مشکل پیش آئے وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، سجدوں کی حالت میں چلے جائیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 70 تک کر لیا تھا، انشاءاللہ یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا غلہ تیار کروایا تو اس کے اندر اس کا سامان یعنی ان کے پیسے بھی جو ان سے اسی کے اندر ہی رکھ دیے تھے، اور پھر جو ان سے وہاں سے ان کو بھیج دیا، اور پھر وہ بھائی کو لے کے آئے۔ بھائی کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ بھی ہم نے پڑھ لی، جو دکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب بنیامین کو لے کے آئے، اب بنیامین یوسف علیہ السلام کے ساتھ رات کے وقت ان کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اب انہوں نے پلان بنایا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ تمام دکھ شیئر کیے اور بنیامین نے بھی تمام دکھ اپنے بھائی یوسف کے ساتھ شیئر کیے، تو اب بنیامین کا دل نہیں کر رہا تھا واپسی جانے کا ان بھائیوں کے ساتھ جو اتنے ظالم تھے۔ بنیامین کو دکھ ہو رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، انہوں نے یوسف کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بھی اتنا ظلم کیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک اٹینشن سیکنگ بیماری کی وجہ سے انہوں نے اتنا ظلم کیا ہمارے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اب دوسرے بھائیوں سے واپسی نہیں جانا۔ اب یوسف کا دل بھی نہیں کرتا، اتنے سالوں بعد جا کے کہاں سے بچپن میں جدائی ہوئی تھی اور کہاں جوانی کا بھی اینڈ ہونے والا ہے، اور پھر جا کے یوسف کو بھائی ملے ہیں۔ اب یوسف کا بھی دل نہیں کرتا کہ میرا بھائی میرے سے جدا ہو۔ تو اب ایک انہوں نے تدبیر چلی، ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ان کا سامان بندھوایا، اور اس کے اندر ایک پیمانہ ہوتا ہے، بادشاہی پیمانہ، جس کے ساتھ غلے کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گندم کو ڈالنے کے لیے، گندم کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے کے لیے یا ایک تھیلے سے دوسرے تھیلے میں ڈالنے کے لیے ایک چپو سا ہوتا ہے جسے اس طرح پکڑ کے ڈالتے ہیں، اور اکثر دکانوں میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال لے لیں، ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر 2-2.5 کلو یا اتنا کچھ سامان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پیمانے سے غلے کو ناپا جاتا ہے۔ اب وہ بادشاہی پیمانہ تھا، ایک ہوتا ہے عام پیمانہ دکانداروں کا، ایک ہوتا ہے بادشاہی پیمانہ، وہ بادشاہ کا اپنا خاص پیمانہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب سامان باندھا گیا ان کا، یوسف کے بھائیوں کا، تو اس کے اندر جو بادشاہی پیمانہ تھا نا، وہ بنیامین کے سامان والے بیگ کے اندر یوسف علیہ السلام نے خود رکھ دیا۔ اور پھر جب وہ قافلے والے نکل لگے، یوسف کے بھائی جانے لگے واپسی، بنیامین بھی ساتھ جا رہے تھے۔ اب یوسف نے پوری چال پیچھے چلی ہے، وہ پیالہ جن سے اس کے اندر رکھا ہے، اب وہ بھائی جانے لگے ہیں تو پیچھے سے جو سامان کی چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ پیمانہ نہیں مل رہا ہمیں۔ انہوں نے سارا ڈھونڈا اور ان کو نہیں ملا۔ ان کو یاد آیا فوراً ہی کہ یہاں پر رات کے وقت عزیز مصر کے دربار کے اندر صرف وہی قافلے والے رکے تھے جو 10 بھائی تھے اور 11واں ایک لڑکا سا ان کے ساتھ تھا، یہی رات کو رکے تھے، لہٰذا انہی کے پاس ہی ہونا۔ اس نے فوراً جو ان سے ہے وہ اونچی آواز سے ایک آواز لگائی اور کہا کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو، انکم لسارقون، البتہ تم چور ہو۔ تو یوسف کے بھائی جو سے پریشان ہوئے، کیا کی گل ہوئی، ہم نے تو چوری بھی نہیں کی، یہ میں چور کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب ایک اور بھی چیز چیک کریں کہ میں نے پہلے لیسن کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص جس کا کریکٹر صحیح نہیں نہ ہوتا، وہ بار بار اپنی صداقت پر دلیلیں دیتا ہے، وہ خاموشی سے نہیں خاموشی اختیار کر کے نہیں بیٹھتا، اپنی صداقت کی دلیلیں دیتا ہے کہ نہیں میں سچا ہوں، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ اس کو اللہ
اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یوسف کے بھائیوں نے بھی جو ان سے ان کا کریکٹر ہی برا تھا، اسی لیے باپ سے جب انہوں نے یوسف کے بارے میں بات کی، باپ نے اس کو بھی اعتبار نہیں کیا. بنیامین کے بارے میں بات کی تب بھی اعتبار نہیں کیا. اب وہ قافلے والوں کو ان کو دوبارہ اس نے چور بھی کہہ دیا. عزیز مصر کے دربار کا جو خزانچی تھا اس نے چور کہہ دیا ان کو پھر شک ہوا کیا گل نہیں، ہارے الٹے کام ہمارے بھی فٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کا ان کا کریکٹر بن چکا ہوا تھا. اب جو ان سے ہے جب ان کو چور کہا گیا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ بھئی ہم نے کیا کیا، کیا تم لوگوں کی چیز چوری ہوئی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، خزانچی کہنے لگا کہ بھئی بادشاہ کا ایک پیمانہ ہے وہ گم ہوا ہے، تو پیمانہ تم لوگوں نے چرایا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ان سے ہیں وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، بادشاہ کے دربار میں مصر آئے تھے، اسپیشل دیہات سے اٹھ کے مصر غلہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے آئے تھے. ہم چوری کرنے تھوڑی نہ آئے ہیں. چوری کرنی ہوتی تو ہم پیسے چرا کے لے جاتے، ہمارے سامان کے اندر پیسے یوسف خود نہ ڈالتے، عزیز مصر خود نہ ڈالتے. یہ ہم نے پیسے چرائے نہیں ہیں، یہ انہوں نے خود ڈالے ہیں. تو لہٰذا ہم چور نہیں ہیں اور نہ ہی ہم فساد کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ نہیں، ہم شریف خاندان کے ہیں. اب انہوں نے بھی اپنا نسب بتایا، عزیز مصر یوسف کے بھائیوں نے بھی اپنا نسب گنوایا کہ ہمارے پردادا جو سے وہ ابراہیم ہے، اور ہمارے دادا وہ اسحاق ہے، اور ہمارے باپ جو سے یعقوب ہے، تینوں نبی ہیں، اور ہم یہ نبیوں کی اولاد ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہو ہم چور ہیں، ہم جو ان سے ہیں کو فساد کرنے والے ہیں. حالانکہ کریکٹر ایسا تھا کہ واقعی چوروں کی طرح کے تھے، مطلب 2 نمبر سارے بندے تھے، کریکٹر ان کا ایسا تھا. لہٰذا اسے ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی نسب سے فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اپنی بیٹی لخت جگر کو کہا تھا، فاطمہ اس دنیا کے اندر جو میرے سے لینا لے لو، کل قیامت کے دن میرا یعنی تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہوگی. جانا تم نے اپنے اعمال کی بیس میں. اس دنیا کے اندر یہ شرف ضرور ہے کہ نبی کی بیٹی ہے. کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا حساب کتاب اس بیس پہ نہیں ہوگا. لہذا اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا کرنی ہے. اب عزیز مصر کے بھائیوں نے جب ان کو جھوٹا کہا گیا، چور کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے چوری نہیں کی. تو فوراً ہی اس خزانچی نے کہا کہ اگر تم نے چوری کی ہوئی تو کیا سزا ہوگی تمہارے لیے. اب جب انہوں نے یہ پوچھا، اس خزانچی نے یہ پوچھا، تو ہمارے ہاں ایک ہمارا عمومی سا مزاج ہے، پاکستانیوں کا نہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کا، آج کل کے دور کے مسلمانوں کا، وہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں. دین اسلام میں جو ہمیں چیز پسند آ رہی ہوتی ہے صرف ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، باقی پورے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. دین کو ایک بفے سا بنا لیا ہے، جو چیز لینا چاہیے لے لی، باقی چھوڑنا چاہیے اس کو چھوڑ دیا. مثال تک نمازیں ہمیں بری لگتی ہیں، نمازیں پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہی نہیں، نہ اس کے متعلق آیات پڑھتے ہیں، نہ احکامات پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور نہ خود پڑھتے ہیں. باقی جو ان سے ہے وہ دوسرے معاملات کے اندر ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہمیں یہ تو حدیث پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خوشبو لگانا پسند تھی، ہم خوشبو لگاتے ہیں، لیکن نماز کے بارے حدیث پڑھتے ہیں تو اس ٹائم جو ان سے نا وہ ایمان بھی نہیں مان رہا ہوتا، دل بھی نہیں مان رہا ہوتا. کیوں؟ اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. تو یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کیا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ چوری کی سزا کیا ہونی چاہیے، تب عزیز مصر کے یعنی مصر کی سلطنت کے اندر چوری کی سزا جو سی تھی وہ جیل تھی اور جرمانہ تھا، پیسوں والا جرمانہ. انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر تو ہم جرمانہ دیں تو آگے تو 7 سال قید سالی چلنی ہے، قید سالی پتہ نہیں کب تک چلے گی، تو پیسے نہ ہوئے تو بعد میں بھوکے مر جائیں گے، کیا کریں؟ یا اگر جیل ہوگی تو پھر باپ نے کہنا ہے کہ تم بنیامین کو چھوڑ آئے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے شریعت کے اندر یعنی شریعت ابراہیمی کے اندر یعقوب علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، اس کے اندر چوری کی سزا یہ ہوتی، جس بندے نے چوری کی ہے نا اس بندے کو غلام بنا دیا جاتا ہے جس بندے کی چوری کی گئی ہے. جس نے چوری کی چور کو مظلوم کا غلام بنا دیا جاتا تھا پکڑ کے. تو ہم نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر جو ان سے ہے ہم نے چوری کی ہوئی تو ہم ہمارے میں سے جس کے سامان میں سے پہلا نکل ہے اس کو جو ہے آپ غلامی کے طور پہ رکھ لینا. انہوں نے اس طرح بات کی، ان کو یقین تک بھی ہم نے تو چوری کی کوئی نہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. تو وہ اس طرح کی تلاشی لینا شروع کی. اس خزانچی نے سب سے بڑے بھائی کے بیگ سے تلاشی لینا شروع کی، بنیامین کے بیگ سے تلاشی نہیں لینا شروع کی. اگر بنیامین کے بیگ سے لیتے تو ڈائریکٹ شک جانا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود پیالہ رکھا اور بنیامین کی جو سے خود تلاشی لی. سب سے پہلے انہوں نے سب سے بڑے بیٹے کی تلاشی لی، تلاشی لیتے گئے اینڈ میں بنیامین کے بیگ سے پیالہ نکل آیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے بھائی ہے کی گل ہوئی، اس نے چوری کہاں سے کر لی؟ تو انہوں نے جون سے ہے وہ فوراً ہی جون سے ہے. اب دیکھیں کریکٹر چیک کرے، جب انسان برا ہوتا ہے نا تو اس کو سارے لوگ برے ہی نظر آتے ہیں، یا وہ چاہتا ہے کہ میں برا ہوں تو سارے برے بن جائیں.
اب یوسف کے بھائی جن سے تھے وہ اخلاقی جرم اخلاقی برائیوں کے اندر شامل تھے، مشتمل تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جیسے انہوں نے دیکھا کہ بنیامین کے بیگ سے پیالہ نکلا ہے، انہوں نے فوراً ایک تہمت لگائی، وہ کہا کہ اچھا اس کے بیگ سے پیالہ نکلا ہے، یہ تو ہے ہی چور، اور اس کا ایک اور بھی بھائی ہوتا تھا جس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چور تھا۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ فَأَسَرَّهَا، آیت نمبر 77 کے دیکھیں، فَأَسَرَّهَا، تو چھپا لیا اس بات کو، بلکہ پیچھے آ جائیں، قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط تو تحقیق سارا کا چوری کی تھی، اخون بھائی نے، لہو اس کے، من قبل اس سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حالانکہ یوسف نے کیا چوری کی تھی؟ یوسف تو مظلوم تھے، یوسف پر ظلم ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ اب ظالم جو ان سے ہے وہ اپنے کریکٹر کی صداقت کے لیے اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی ان کا بھائی بھی چور ہی تھا، یہ بھی چور ہے، ان کا بھائی بھی چور تھا، حالانکہ دونوں جو سے نا وہ نیک انسان تھے، دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو فوراً جو سے جب یوسف نے یہ بات سنی کہ انہوں نے یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے، مظلوم شخص کے سامنے کھڑے ہو کے، ظالم نے مظلوم پر دوبارہ ایک تہمت لگا دی، یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے یوسف کے بھائیوں نے یوسف پہ تہمت لگائی کہ اس کا بھائی یوسف چور تھا۔ یوسف کا ظرف چیک کریں، یوسف نے کس طریقے سے اس بات کو اپنے دل کے اندر دبا لیا ہوگا، اور ان کے الفاظ ان کے ہونٹوں کی جنبش سے ادا ہونے والے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، اپنے منہ کو بند کر لیا، کہیں کوئی الفاظ سخت نہ نکل جائے، کہیں کوئی شکوے والے الفاظ نہ نکل جائے، فوراً چپ کر گئے، اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپا لیا جو تہمت یوسف کے بھائی لگا رہے تھے یوسف پہ، یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے۔ یوسف کا کریکٹر چیک کریں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی شخص، ہم سچے ہیں نا، اور کوئی دوسرا بندہ جھوٹا ہے، کوئی دوسرا بندہ غلط ہے اور ہم صحیح ہیں، وہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہو نا، تو ہم منہ پہ ٹکا کے بستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ پہ جو سے نا وہ بولنا شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، منہ پھاٹوں، اردو زبان میں کہیں منہ پھاٹے، تو انگلش میں رکھیں تو وہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ورڈ بڑھ جاتا ہے کہ میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، وہ کہنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ اس عمرے میں ہوا جا سکتا ہے کہ انسان بات کہے لیکن حکمت کے تحت کہے، ہر بات کو ہر وقت نہیں کہا جا سکتا۔ تو یوسف نے اس بات کو چھپا لیا، ان کو پتا تھا کہ میں نے اگر اب بات کی تو یہ موقع صحیح نہیں ہے، لہٰذا ایک وقت آئے گا جو آیت 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ تم خبر دو گے اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت کی بنا پر، ان کی حرکت کی خبر دو گے تم نے کیا کیا تھا۔ یوسف نے اس بات کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے تمام باتیں چھپا کے رکھی، اس وقت کروں گا۔ قال، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو، بے شک اس کا، ابن شیخ، ابن باپ، شیخن بوڑھا ہے، کبیرن بڑی عمر کا ہے، فخذ تو پس رکھ لیے، پس رکھ لے، آدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکان ہو اس کی جگہ۔ اب ہوا یہ کہ بنیامین کے بیگ سے پیالہ نکل آیا، اور یہ بنیامین کو لے کے آئے تھے باپ سے وعدہ کر کے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جس کے بیگ سے پیالہ نکل آئے اس کو آپ غلامی کے طور پہ رکھ لیں۔ اب اصول یہ تھا کہ بنیامین کو رکھ لینا تھا، اب فوراً ان کا دماغ کھٹکا کر لے آئے، کام خراب ہو گیا، پہلے ہم نے بھائی پہ ظلم کیا، یوسف کو مارا کنویں میں ڈال کے، ان کی نظر میں تو مار دیا تھا نا انہوں نے جان سے، اب انہوں نے سوچا کہ ہم باپ سے ضد کر کے لے گئے بنیامین کو، اور بنیامین یہاں پہ پکڑا گیا، اب آپ کو جا کے کیا شکل دکھائیں گے، کیا ان کے سامنے سچ بیان کریں گے؟ اب تو جتنے جھوٹ بول رہے ہیں ہم سچ بیان کریں گے تو بعد میں کہنا جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہوا اسی طریقے سے، کریکٹر برا ہو گیا تھا تو سچ جو ان سے ہے وہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس کو نہ رکھیں، اس کی جگہ ہمارے میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں، کیونکہ اس کا باپ اس نے بڑا بوڑھا ہے۔ آپ اپنے باپ کے بارے میں جو الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس بندے کا باپ، یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، کیونکہ سارے بھائی تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم سب کا باپ، کہا کہ اس لڑکے کا باپ بوڑھا ہے، لہٰذا اس کو نہ رکھیں، اس کا باپ پہلے جو سے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی وہ اس کو دکھ برداشت نہیں ہوا، تو یہ جب اس نے بھی چوری کیا تو اس کا یہ دکھ برداشت نہیں کرے گا اس کا باپ، لہٰذا اس کو نہ رکھیں، آپ ہمارے میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، یوسف نے کہا کہ ظلم تو نہیں ہم کر سکتے، جس نے یہ حرکت کی ہے، چوری کی ہے، ہم پکڑیں گے تو اسی کو۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اب وہ باپ کے پاس واپسی جا رہے ہیں بھائی۔ فرمایا کہ فلما، پھر جب استیئسوا، وہ مایوس ہو گئے، منہ سے، خلصوا، الگ ہوئے، نجیاً، سرگوشی کے لیے، قال، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، علم، کیا نہیں تعلم، تم جانتے، انا، بے شک، اباکم، تمہارے والد نے، قد تحقیق، اخذ، لیا تھا، علیکم، تم سے، موثقاً، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، ومن قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم، کوتاہی کر چکے تھے تم، فی یوسف،
یوسف کے معاملے میں فلن پس ہرگز نہ ابرح الارض میں لوٹوں گا زمین میں حتی یہاں تک کہ یأذن اجازت دے لی مجھے ابھی میرا والد او یا یحکم فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ لی میرے لیے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اب بھائیوں نے جب سوچا کہ جناب بنیامین کو یہ لوگ رکھ رہے ہیں، اب آپس میں علیحدہ ہوئے مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں، تو ان کا سب سے بڑا بھائی کہنے لگا، سمجھدار تھا جس نے سب سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی کہا اس کو قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، آخر ہے تمہارا بھائی، اتنا ظلم نہ کرو۔ اب اس کو پھر ترس آیا، کیونکہ بڑا ہوتا ہے، ترس پھر آیا، کہنے لگا کہ تم لوگ تو پاگل ہو، وعدہ میں باپ سے کر کے لے کے آیا تھا، باپ بھی مجھے پکڑنا کہ میں سب سے بڑا تھا، وعدہ تم نے کیا تھا، میں تو نہیں اب کر جاؤں گا واپسی اس وقت جب تک بنیامین ساتھ نہیں جائے گا، یا مجھے ابا جان اجازت نہیں دیں گے کہ میں واپسی آ جاؤں، اپنے گھر واپسی آ جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ کھول نہیں دے گا، اس کے بغیر میں گھر جانے والا نہیں، میں گھر چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میرے سے اب جو ابا جان کی سختی برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ وہ خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے فیصلہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس نے بہترین فیصلہ کرنے والا قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے بہترین کو فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے پہ رضامند ہونا ہی ایک ایماندار انسان کی، ایک ایماندار مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آگے دیکھیں کہ وہ بھائی جب اپنے باپ کے پاس لوٹے اور نے جا کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اب چوری کا جن سے ہے وہ چوری ایک خامی ہے، اس کا نشانہ اپنی طرف نہیں کیا، اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، حالانکہ بھائی ان کا بھی تھا، بنیامین بھائی ان 10 بھائیوں کا بھی تھا، چوری کا جو ہے نا وہ نسبت اپنی طرف نہیں کی، کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اپنے باپ کو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، اگر یہ کہتے شاید باپ کا دل تھوڑا نرم ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے تو اس لیے انہوں نے رکھ لی ہے۔ اب باپ کے الفاظ سے کریں تاریخی الفاظ ہیں، اب انہوں نے کہا کہ اپنی جب اس طرح کی بات نے کی نا کہ اس نے چوری کی، اس کو رکھ لیا گیا ہے، اب ان کو پتا ہے باپ نے تو ماننا نہیں ہے، فوراً دلیل دی، بغیر باپ کے طلب کیے دلیل دی انہوں نے، باپ نے بھی پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، انہوں نے فوراً دلیل دی کہ ابا جان اگر ہماری بات میں نہیں نا یقین، اس بستی میں چلے تھے جس بستی کے اندر یوسف کو بنیامین کو پکڑا گیا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہوا، چوری کس نے کی تھی کس نے نہیں کی تھی، تو آپ کو سچ خود ہی جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بلکہ سولت اچھا کر دیا، لیکن تمہاری انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک کام کو، تمہارے نفس نے جو ہے جو برائی کی ہے، اس تمہارے نفس نے اس برائی کو تمہارے لیے اچھا بنا کے دکھایا کہ تم نے بالکل صحیح کی ہے، یہ باپ کہہ رہے ہیں ان کو۔ ہوتا ہے اس طرح کہ انسان جب نفس امارہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، میں نے 3 نفس بتائے تھے نا، کون کون سے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جب انسان گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے جس انسان کو، اور گناہ کی عادت چھوٹی نہیں ہوتی، انسان کو گناہ جو ہے وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مثال کو ایک گانا سننے کی عادت ہے، سانگز سننے کی عادت ہے، بیٹھا گانے سن رہا ہے، کیا کبھی ہمارے اوپر یہ کنڈیشن آ رہی ہے کہ ہم نے گانے لگائے اور ہمیں فیل ہو رہا ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پہ یہ گناہ کی کنڈیشن نہیں طاری ہوتی، ہمیں یہ فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی، اس کا مطلب کہ اس گناہ کے معاملے میں ہمارا نفس پختہ ہو گیا، ہمارا دل سیاہ ہو گیا، ہمارے نفس نے جو سے ہے ہمیں اپنے گناہ جو سے ہیں وہ اچھے کر کے دکھا دیے ہیں، شیطان نے ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے اچھا بنا کے دکھا دیا ہے۔ گانا سنتے ہیں بڑے مست ہو گئے جناب، گانا سن رہے ہیں، ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اسے گپے لگا رہے ہیں، دوستوں سے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، بائک پہ سفر کر رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فری لگائی، گانے لگائے ہوئے اونچی بات سے، اور جاتے ہیں پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے، کوئی ایمبولینس سے، کوئی خیال نہیں آ رہا، کیا ہے؟ گانے سن رہے ہیں، مست ہو گئے۔ یعنی ان کے گناہ نے، ان کے جو نفس تھا، اس کے نفس نے ان کے گناہ کو اچھا کر کے دکھایا کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، جو آج کل ہمارا نفس کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فصبر جمیل، تو باپ کہتے ہیں فصبر جمیل، تو صبر ہی سب سے اچھا ہے۔ باپ نے کوئی الفاظ نہیں کہے، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ ہائے اللہ اے کی کرتا ہے، سارے ظلم میرے تے ہی ہونے سی۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہمارے گھر میں سے کوئی ہمارا بہن یا بھائی یا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست فوت ہو جائے تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے پہ ہی آنی تھی، ابھی تو لڑکا جوان ہوا تھا، ابھی تو یہ کر رہا تھا، ابھی وہ کر رہا ہے، فلاں کر ٹمکا کر رہا تھا، ابھی اس کو اٹھا لیا ہے، یہ ظلم ہمارے ساتھ ہی کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن باپ نے شکوہ نہیں کیا، باپ نے کہا فصبر جمیل، تو صبر سب سے اچھا ہے، فوراً صبر کیا، اس کے علاوہ کوئی اور شکوہ نہیں کیا۔
ہمیں کریکٹر یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا اپنانا چاہیے. تکلیف آنے پر پہلی چوٹ پہ صبر کرنا چاہیے، جو صبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے بتائی تھی. اس کے مطابق تکلیف آنے پر، چوٹ لگنے پر سب سے پہلی چوٹ پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. باپ یوسف نے، یعقوب علیہ السلام نے وہی کیا. اصل اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ، ان کے یاتینی، وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم، ان کو جمیعاً، سب کو، انہ، بے شک وہ هو العلیم الحکیم، وہی ہے بہت علم والا، حکمت والا. یوسف علیہ السلام چھین گئے ہیں. کئی سالوں پہلے بچپن کے اندر یوسف کو چھین لیا گیا، اور اب جوانی ہو گئی ہے، یوسف جوان ہو گئے. جوانی کے عالم کے اندر بنیامین کو بھی چھین لیا گیا. باپ سے دونوں بچے چھن گئے. باپ کو نہیں پتا کہ بچے کہاں پہ. یوسف کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ کیوں مر گیا. بنیامین کے بارے میں تو اتنی بھی امید ہے نا کہ کم از کم وہ زندہ تو ہے. لیکن باپ کی اللہ تعالیٰ پہ توکل اور امید کا لیول چیک کرے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو میرے پاس واپسی لوٹائے گا. یوسف جو کئی سالوں پہلے بچپن کے اندر ہی چھین لیے گئے، لاپتہ ہو گئے، مسنگ پرسن کے اندر شمار ہونا شروع ہو گیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپسی لے کے آئے گا. ہم دیکھیں کتنی جلدی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی محنت کرتے ہیں، ہمیں نظر آئے کہ کوئی محنت رنگ نہیں لے کے آ رہی، ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ہونا ہی نہیں، میری قسمت ہی بہت بری ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، لہٰذا میں محنت کر بھی لوں تو نہیں، فائدہ نہیں ہونا. پڑھتے بھی ہم اسی طریقے سے ہے نا. پیپر ہے، کل ٹیسٹ ہے، بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ، تین مرتبہ پڑھا، نہیں یاد ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں، میرے کو یاد ہی نہیں ہونا، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اور ہوتا ہی ہے جب وہ چھوڑ دیتے ہیں پیپر کی طرح. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ، یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پر امید تھے. تو پھر اب جب دکھ ہوتا ہے تو انسان دکھ کے عالم کے اندر دکھ کا اظہار بھی کرتا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کے دکھ کا اظہار چیک کریں. وتولا، اور اس نے پھیر لیا عنہم، ان سے، فقال، اور بولا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہوگی، عیناہ، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو، پس وہ، کظیم، غم سے بھرا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا دکھ کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے اتنے شدید قسم کے دکھ دیے، اتنی تکالیف دیے. یعقوب نے چہرہ ہی پھیر لیا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ ان کی طرف دیکھوں گا مجھے یوسف اور بنیامین کا غم جو ان سے دوبارہ تازہ ہو جائے گا. چہرہ پھیر لیا ان سے. اور یوسف کی جدائی کا غم اتنا زیادہ ہے کہ آنکھیں رو رو کے بینائی چلی گئی ہے، نظر آنا بند ہو گیا ہے. وہ کسی نے کیا خوب اچھی بات کہی تھی، کہتے کہ جس آنکھوں کو یوسف کا دیدار نہ ہو اس آنکھوں کا فائدہ ہی کیا، جس آنکھوں کو محبوب کا دیدار نہ ہو اس آنکھوں کو رکھنے کا فائدہ ہی کیا. یعقوب کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. کیوں؟ یوسف کی جدائی کا غم اتنا زیادہ تھا. فرمایا کہ فہو قزیم، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا. غم کا بھر جانا، دل کا غم کی کیفیت کے اندر ڈوب جانا، غم کی کیفیت کے اندر آنکھوں سے آنسو کا جھلک آنا، غم کی کیفیت کے اندر رونے لگ جانا، یہ واویلا کرنے کے اندر شمار نہیں ہوتا. یہ فطرتی امر ہے. بعد کے انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی رونا شروع کر دیتا ہے. دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. نبی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے ہاتھ کے اندر، غالباً ابراہیم تھے شاید ان کے بیٹے. ان کے نبی کے ہاتھوں کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے، روح قبض کی جا رہی ہے. نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو تاری ہیں. صحابہ سامنے کھڑے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی صبر نہیں کر پا رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا ایک فطرتی امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس پہ میرا کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا کوئی زور نہیں چلتا اس چیز کے اوپر کہ آنکھوں سے آنسو کو روک لوں. لیکن ایک وقت آتا ہے انسان رو رو کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے غم کی کیفیت یہ بن گئی تھی، پیک لیول کا غم تھا. لیکن پھر بھی فصبر جمیل، صبر کا پیمانہ نہیں ہاتھ سے چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئی. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں لیکن صبر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں اختیار کی، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے، ابھی بھی پر امید ہے. آنکھیں رو رو کے سفید ہو چکی ہیں. اور جب بچوں کی کنڈیشن چیک کریں، ان بیٹوں کی، ان بھائیوں کی کنڈیشن چیک کریں
بجائے اس کے باپ کے غم کو کم کر دے باپ کے ساتھ دکھڑے شیئر کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ابھی بھی اسی غلطی کے اوپر ہیں جس غلطی پر سب سے پہلے دن تھے جب یوسف جدا ہوا تھا آپ سے۔ آپ اس وقت بھی روتے تھے، آپ اب بھی رو رہے ہیں۔ ہم نے جب کہہ دیا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آپ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ باپ کیسے یقین کر لے جس کا لخت جگر اسے دور کر دیا جائے اور جھوٹ بول کے دور کر دیا جائے؟ باپ کیسے یقین کر لے؟ ایک محب کیسے یقین کر لے کہ محبوب چھوڑ کے چلا گیا جبکہ اس کو یقین ہو کہ میرا محبوب ایسے کر ہی نہیں سکتا؟ اس کو کیسے یقین آ جائے گا کہ میرا محبوب کسی کے کہنے پہ چھوڑ کے چلا گیا؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یوسف کے بھائی کہنے لگے کہ آپ جو ان سے ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے اتنا رو رو کے، اور آپ ہلاک ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اگر یہی کنڈیشن آپ کی رہی، آپ مر جائیں گے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ ابھی بھی روتے ہیں، آپ کی آنکھیں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ تو فوراً یوسف کے یعقوب علیہ السلام کے الفاظ چیک کریں، تمام قسم کے غموں کا حل، تمام قسم کے ڈپریشن کا حل، محبت میں جدائی کے غم کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ اس آیت کے اندر تلاش کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال، یعقوب علیہ السلام حل بتا رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ سے۔ انسان جتنا مرضی ڈپریشن کے اندر چلا جائے، جتنا مرضی غموں کی کیفیت کے اندر ڈوب جائے، لیکن پر امید اللہ تعالیٰ سے رہے، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی مشکلات، اپنی تکالیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہی غموں کو کم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دکھوں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سخت دلوں کو نرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی محبت کی جدائیوں کو کم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس کی چاہت لوٹانے والا ہے۔ تو انسان اپنے دکھڑے انسانوں کے سامنے کیوں شیئر کرے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھڑوں کا اظہار کیا کرے۔ جب بھی مشکل پیش آئے وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، سجدوں کی حالت میں چلے جائیں۔ اور ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر ادریس بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ابھی بھی حیات ہیں، کینیڈا کے اندر رہتے ہیں، الہدا کے ہیڈ ہیں، الہدا فور مین کے ہیڈ ہیں، جہاں سے میں نے اسلام آباد میں پڑھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور مسجد کے اندر ایک بوڑھا شخص پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، مسجد کے حال میں بوڑھا شخص پہلی صف کے اندر بیٹھے ہیں اور اس طرح ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پنجابی میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہتا یا اللہ تینوں پتہ ہے نا میرے تے کتنا ظلم کرتی دنیا، میرا اس دنیا سے ہے بھی کوئی نہیں، میں تیرے نال نہیں گل شیئر کرنی تے کہندے نال کرنی؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے اس طرح انسان اپنے سامنے بیٹھے دوست سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔